عاجزی کا اجر۔ ساری دنیا کامیابی کی تعریف یہ کرتی ہے کہ زیادہ ساری دولت اور وسائل حاصل کیے جائیں، لیکن عقل مند یہ کہتے ہیں کہ حسب ضرورت وسائل کافی ہیں۔ زیادہ دولت اپنے ساتھ خرافات لاتی ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان مغرور ہو جاتا ہے، جبکہ غرور و تکبر مالک و خالق کو سخت ناپسند ہے۔ جب خدا کے محبوب معراج پر گئے تو عرض کیا کہ ایسا تحفہ لایا ہوں جو خدایا آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ خداوند نے حیران ہو کے پوچھا، ایسی کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو عرش کے مہمان نے عرض کیا، وہ عاجزی ہے۔ عجز کمال کا بیج ہے۔ جو عاجزی سے جاتا ہے بامراد لوٹتا ہے۔ بزرگان لکھتے ہیں کہ کچھ امیر آدمی بھی جنت جائیں گے، مگر تاخیر سے۔ انہیں اپنی آمدن اور خرچ کا حساب دیتے دیتے بہت عرصہ بیت جائے گا، تب جا کے وہ بری الظما ہوں گے۔ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی اور فرشتوں کا استاد بن گیا، مگر عاجزی نہ ہونے کے باعث راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اب اس کی کوشش ہے کہ تمام لوگوں کے اندر تکبر پیدا کر کے انہیں خدا کے قرب سے دور کیا جائے، جسے ہم نے ناکام بنانا ہے۔ بھگت کبیر نے لکھا، پیدا ہوئے گھر غریب کے جھک جھک کیا سلام، جو ہوتے گھر امیر کے کبھی نہ ملتا رام۔ درختوں کو دیکھیں جو اکڑے رہتے ہیں، انہیں پھل کم لگتا ہے اور سایہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مغرور لوگ وقتی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہوتا۔ لوگ ان کی ناکامی اور موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے حکمران جب تک عام انسانوں کی طرح سادگی میں رہے، ترقی کرتے رہے، اور جیسے ہی انہوں نے خود کو اعلیٰ مخلوق جانا، پستی کا آغاز ہو گیا۔ دنیا میں یہ ترتیب ہے، جو طاقتور ہے وہ سب سے اوپر ہے اور کمزور سب سے نیچے، مگر آخرت میں ترتیب الٹ ہو سکتی ہے۔ جو کمزور ہے اس کی غلطیاں، گناہ کم ہوں گے، حساب کتاب میں جلدی کلیئر ہو جائے گا، جبکہ طاقتور اور دولت مند لمبے چوڑے حساب سے گزریں گے اور ان کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔